ہے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ اپنے سینوں کو ڈھانپ لیں، چہروں کو، يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ اپنی چادروں کو، اپنے عورت کی آواز بھی باہر نہ نکلے، عورت کی آواز بھی باہر نہ نکلے۔ اب تو کیا ہے، آپ سے کوئی گلہ نہیں ہے، اب تو عورتیں تقریر کرتی ہے، بڑی بڑی داڑھیوں والے مشائخ اعظام، مشائخ علماء، مشائخ کانفرنس مشائخ کانفرنس، مشائخ کانفرنس، اتنی بڑی داڑھی ہے، دیکھ رہے ہیں، مشائخ دیکھ رہے ہیں، یہی ہے وہ جن کے سونے کو فضیلت عبادت پر، انہی کی اتقاء پر، ان کی تقوی پر ناز کرتی ہے مسلمانی۔ یہ تقوی ہے تو پھر لعنت ہو اس پہ۔ یہ مولوی مرد ہے یا کھدڑا ہے؟ مرد ہے تو پھر عورتوں کو اس طریقے واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلك ازکا لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ فرمایا حیا پیدا کرو اپنے اندر، مومنین سے کہہ دو کہ گھر سے باہر نکلو تو اپنی نظریں نیچے کرو۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ نماز میں بھی مزہ نہیں، زکوٰۃ میں بھی مزہ نہیں آیا، تلاوت میں مزہ بھی نہیں آیا۔ جس دن سے اپنے آنکھوں پر پٹی باندھی اور جس دن اجنبی عورتوں پر نگاہ نہیں پڑی، اپنی نگاہوں کو محفوظ رکھا، اس دن سے نماز کا نور بھی مجھے نظر آ گیا، اس دن سے قرآن کی تلاوت کا ذکر و اذکار کا نور بھی میں نے محسوس کر دیا، اس دن سے پھر اللہ کے احکام پر چلنے کا نور بھی، شریعت کے نور کو، خدا کے دین کے نور کو کبھی محسوس نہیں کیا، لیکن جب آنکھوں پر پٹی باندھی تو اس کے بعد قل للمؤمنین، مومنین سے کہہ دے جہاں جہاں سے گناہ پیدا ہی تھی اسی سے ہوتا ہے۔ آدمی جب نظر سے دیکھتا ہے تو دیکھنے کے بعد پھر یہ نہیں۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، ان سے کہہ دو کہ اپنے نظروں کو پست کریں، ویحفظوا فروجہم، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کر دیں، ذالک ازکا لہم، یہ ان کے لیے سترائی اور پاکیزگی کا بہترین طریقہ ہے۔ لیکن سمجھ لو اس بات کو، یہ قرض ہے، کچھ قرض ہے جو کسی کی بیوی بیٹی بہن کو دیکھتا ہے، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں اس کی بیٹی بھی محفوظ نہیں، اس کی بیوی بھی محفوظ نہیں، چاہے اس کو نظر آئے یا نہ ہے، اس کو معلوم ہو یا نہ ہو، لیکن یہ قرضے اللہ پاک دنیا کے اندر ہی چکا دیتا ہے، یہ قرضے وصول کیے جاتے ہیں۔ جو بے حیا ہے، دوسروں کی بیوی بیٹیوں کو بدنگاہی سے دیکھتا ہے، وہ کبھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ اور پھر یہ کہ مجھے بھی چاہیے نا، میں اپنی بیوی بیٹیوں کو گھر سے باہر علاج کے لیے، ڈاکٹر کے لیے، ضروری اگر کوئی گھر پہ کوئی مرد نہیں ہے اور مجبور ہے، میری ماں، میری بہن، بیٹیاں ہماری مجبور ہیں، برقع پہن کر کے سودا سلف کے لیے جا سکتی ہے اور کوئی گھر پہ نہیں ہے، اس کی شریعت اجازت دیتی ہے، لیکن بن ٹھن کر کے باہر نکلتی ہیں، شوہر کے سامنے تو پوری زندگی گھر پہ اس طرح جیسے ماتم کر رہی ہے، اور باہر جب نکل رہی ہے تو سرخی پاؤڈر۔ تو تیری شادی باہر والوں سے ہوئی ہے اندر والوں سے ہوئی ہے؟ تیری شادی کس سے ہوئی ہے؟ قل للمؤمنین، مردوں سے کہہ دو یغضوا من ابصارہم، اپنی نظروں کو پست کر دے۔ میں نے عرض کیا کہ اپنی نگاہیں پست کرنے سے پھر قرآن کی تلاوت کرو، پھر دیکھ لو کہ میرے لیے بھی دعا کر لو، مولویوں کے لیے بھی دعا کرو، صوفیوں کے لیے بھی دعا کرو۔ ہماری تقریریں بڑی اچھی ہوتی، میں بھی محتاج ہوں، آپ بھی محتاج ہیں۔ یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کر دیں، ذالک ازکا لہم، یہ ان کے لیے پاکیزگی کا بہترین طریقہ ہے۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، عورتوں سے کہہ دیں عورتیں بھی اپنی نگاہوں کو وہ بھی پست کریں۔ ولا یبدین زینتہن، اپنی زیبائش کو وہ کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں، الا ما ظہر منہا، ہاں چہرہ اگر گھر کے اندر کھلا رہتا ہے، ہاتھ ان کے کھلے رہتے، ہتھیلیاں ان کی، اور گھر کے اندر پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، گھر کے اندر نماز کے دوران الا ما ظہر منہا ولیضربن بخمرہن علی جیوبہن، اپنے سینوں کو ڈھانپ لیں، چہروں کو، یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنی چادروں کو، اپنے عورت کی آواز بھی باہر نہ نکلے، عورت کی آواز بھی باہر نہ نکلے۔ اب تو کیا ہے، آپ سے کوئی گلہ نہیں ہے، اب تو عورتیں تقریر کرتی ہے، بڑی بڑی داڑھیوں والے مشائخ اعظام، مشائخ علماء، مشائخ کانفرنس مشائخ کانفرنس، مشائخ کانفرنس، اتنی بڑی داڑھی ہے، دیکھ رہے ہیں، مشائخ دیکھ رہے ہیں، یہی ہے وہ جن کے سونے کو فضیلت عبادت پر، انہی کی اتقاء پر، ان کی تقوی پر ناز کرتی ہے مسلمانی۔ یہ تقوی ہے تو پھر لعنت ہو اس پہ۔ مشائخ کانفرنس ہے، آسمان تو بھی دیکھ، میرے یہ ہے کہ میری سفید
یا میرے یہ کہ مہندی والی داڑھی کو بھی دیکھ، اے آسمان تو میری مہندی والی داڑھی کو بھی دیکھ، اور میرے جیسے بے غیرت کبھی بھی آپ نے نہیں دیکھا آسمان۔ اے آسمان تجھے تو لاکھوں سال گزر گئے، دیکھ لے میں کس عقیدت سے، اس عقیدت سے تو قرآن کو بھی نہیں سنتا، قرآن کو بھی نہیں دیکھتا، جس طرح ان عورتوں کے خواتین کی تقریر کو سنتا ہوں۔ پاکستان زندہ آباد، پاکستان پائندہ آباد۔ آپ کے سامنے ہے، آپ کے سامنے ہے، کل پرسوں کی باتیں ہیں، ترسوں کی باتیں ہیں، مشائخ کانفرنس، مشائخ کانفرنس، اور اس میں بیان جبریل علیہ السلام کا بھی نہیں ہوتا، میکائیل علیہ السلام کا بھی بیان نہیں ہوتا، اور حضرت اللہ آپ کا بھلا کرے رضوان علیہ السلام کا بھی بیان نہیں ہوتا۔ اس میں بیان ہوا سرخی پاؤڈر جو پاکستان کو بناتی ہے، اور ان کو بھی بڈھے بڈھے مولوی بھی دیکھ رہے۔ یاد رکھ لو، عورت کو مسجد میں بھی فقہا منع کرتے ہیں نماز میں جانے سے بھی، اور عورت کا مدرسے میں بھی رہنا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ جہاں خواتین پڑھائے حفاظت ہو تو ٹھیک ہے، درمیان میں پردہ رکھا ہے، استاد پڑھا رہا ہے، مرد پڑھا رہا ہے، اس کا عالمہ بننا، فاضلہ بننا، حافظہ بننا، مفسرہ بننا، محدثہ بننا کوئی ضروری نہیں ہے۔ یہ مولوی مرد ہے یا کھدڑا ہے؟ مرد ہے تو پھر عورتوں کو اس طریقے پر یہ پڑھا رہا، اس طریقے، ہاں ہماری مائیں پڑھائیں، بہنیں پڑھائیں، استانیاں پڑھائیں، معلمات پڑھائیں پر تو ٹھیک ہے۔ مدرسے کے اندر عورتیں، اور اس کا کوئی انتظام بھی نہیں ہے، مدرسے کے اندر عورتیں 6 مہینہ 7 مہینہ اور سال پورا کا پورا رہتی ہے، بالغ ہو گئی ہے، 20-25 سال کی عمر میں پڑھ رہی ہے، 30 سال کے FA کر چکی ہے، BA کر چکی ہے، گریجویٹ کر کے پھر مدرسے پڑھ رہی ہیں۔ کیا مدرسہ پڑھنا اس کا ضروری ہے؟ ناظرہ قرآن پڑھا ہے اور اس کو تعلیم الاسلام پڑھا کر کے فوراً اس کا نکاح کرا دو۔ اس کا عالمہ بننا کوئی ضروری نہیں ہے، اس کا حافظہ بننا کوئی ضروری نہیں ہے۔ عورت کی پازیب کی جو آواز ہے، وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ سورہ نور ہے جو اس وقت میرے پاس ہے۔ عورتیں اپنے پازیب پہن کر کے وہ بھی چھڑکک چھڑکک پھڑکک پھڑک، اس کی بھی آواز کی اجازت نہیں ہے۔ اور عورت کو کہیں کہ آپ مجھے ذرا عبارت سناؤ، عورت کو کوئی عبارت، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا او امرأة يصيبها فهجرته الى ما هاجر اليه۔ واہ استاد واہ، واہ فرشتہ واہ، واہ فرشتہ واہ، جو شریعت اس کی پازیب کی آواز سننے کو گوارا نہ کرے، جو شریعت اس کی پازیب کی آواز سننے کو گوارا نہ کرے، اجنبی نہ سنے، تو اس سے بخاری سن، اس سے ترمذی بھی سن، اور تیرے فقہا مسجد میں جانے کی اجازت نہ دے، بالکل اجازت ہے۔ جن مسجدوں میں انتظام ہے، راستے الگ ہے، حفاظت ہے، مردوں کی نکاح نہیں پڑتی، بالکل آ سکتی ہے، لیکن جن فقہا نے منع کیا وہ بھی اپنے اللہ آپ کا بھلا کرے مجبوری کی بنیاد پر۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، لو رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما احدثت النساء، اگر میرا محمد اس وقت زندہ ہوتا اور وہ دیکھ لیتے جو عورتوں نے گڑبڑ جو شروع کی ہے اس کو اگر وہ دیکھ لیتا، لمنعهن المساجد، تو مسجدوں سے اس طرح نبیوں کو منع کرتا، کما منعت نساء بنی اسرائیل، جیسے بنی اسرائیل کی عورتیں سرخی پاؤڈر لگا کر کے وہاں اس طرح آتی ہیں۔ گناہ دونوں طرف سے تالی بجتی ہے۔ السلام علیکم جی دوستوں، آپ نے دیکھا اور سنا شیخ مولانا منظور مینگل صاحب کو کہ شیخ مولانا منظور مینگل صاحب کیا بیان فرما رہے تھے۔